بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا بہت امپورٹنٹ کہہ لیں یا نہ کہہ لیں لیکن انٹرسٹنگ ضرور ہے۔ یہ بھی کنزیومر کورٹ سے متعلق ہے، لیکن کنزیومر کورٹ کی ججمنٹ سے متعلق ہے کہ جو کوئی کیس ایک فائل ہوا تھا جس میں ایک کمپنی تھی میڈیسن کی، اس نے کوریئر کمپنی پہ ایک کیس فائل کر دیا جس میں اس نے بتایا جی مجھے نقصان ہوا ہے، مجھے 1,30,000 روپے جو ہے وہ ڈیمیجز کی مد میں ادا کیا جائے اور 1,30,000 روپے میڈیسن کی مد میں۔ جج صاحب نے آرڈر کیا ان کو 1,30,000 روپے ڈیمیجز کی مد میں، صرف ڈیمیجز کی مد میں ادا کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ کافی ساری انٹرسٹنگ سٹوری ہے، یہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ سے آگے چل کے ڈسکس کی جائیں گی۔ کچھ میں نے ہائی لائٹس کر دیے ہیں تاکہ جو مین پوائنٹ ہے، جو کچھ تاکہ آپ کے سمجھنے کے لیے آسانی بھی ہو، تو اس کو میں ہائی لائٹ میں نے کر دیا ہے اور ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرے چینل سیکھ لیتے ہیں کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ فیوچر میں آنے والی میری ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ کافی ساری ویڈیو جو انٹرسٹنگ بھی ہے، انفارمیٹیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنزیومر کورٹ سے متعلق ہی ہیں، کنزیومر کورٹ کے لاز سے متعلق ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ مسائل بن جائے تو کیا کیا جانا چاہیے، نوٹس کیسے بھیجنا چاہیے۔ کچھ ویزا ریلیٹڈ بھی ہیں، کچھ ڈرافٹنگ سے متعلق ہیں کہ کس طرح اپلیکیشنز بنائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ مسائل چوری ہو جائے، چیک ڈسآنر ہو جائے۔ اس کے علاوہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، ضمانت نامہ ہے، وراثت نامہ، جانشینی سرٹیفکیٹ، کافی ساری یہ دیکھ سکتے ہیں۔ واق نامہ کیا ہوتا ہے، اور آرمز اسلحہ سے متعلق ہیں، کافی اس طرح کی جو چیزیں انفارمیٹیو وہ میں نے اپلوڈ کی ہیں، مختار نامہ، رجسٹری وغیرہ کے بارے میں بھی۔ مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کورٹ فائل ہوا تھا 2013 میں، یعنی 2013 کا کیس تھا، پاسبل ہے 2012 کے اینڈ میں فائل ہوا، لیکن جو پارسل بک کیا گیا تھا وہ 11/10/2012 کو پارسل بک ہوا تھا۔ اب یہ بکنگ ہوئی تھی 2012 میں 11 تاریخ کو 10ویں مہینے میں۔ اب کوریئر کا نام جو کوریئر کمپنی ہے وہ میں نے ہائیڈ کیا ہے، اور پیٹیشنر یا کلیمنٹ کا نام بھی میں نے ہائیڈ کیا ہے تاکہ پرائیویسی رہے۔ 11 تاریخ کو بکنگ ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ پارسل ہے، اس کو بکنگ کریں اور اس کو CMH کراچی میں پارسل کروانا ہے۔ اب یہ جو کلیمنٹ تھا جس نے بکنگ کرائی، انہوں نے کہا جی کہ یہ انہوں نے سروس وہ والی استعمال کی کہ جس میں اگلے دن ہی ڈیلیوری کی جاتی ہے۔ اب اس جو پارسل تھا اس میں یہ ایک دوائی تھی جس کا نام ہیرسپٹین 440 mg تھا، کینسر کی میڈیسن ہے، اور اب انہوں نے کہا جی اگلے دن یعنی 12 تاریخ کو پہنچ جانی چاہیے کسی بھی کاسٹ میں، ایٹ اینی کاسٹ، کیونکہ یہ ایک کولڈ چین آئٹم ہے اور اگر اس میں کوئی تاخیر ہوئی تو یہ ایکسپائر ہو جائے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کیونکہ ایکسپائر ہو جائے گی، اس وجہ سے انہوں نے یہ والی سروسز جو ہے ہائر کی کوریئر کی۔ لیکن کوریئر سروس جو کمپنی ہے وہ 12 تاریخ کو شپمنٹ نہیں کر سکی، وہاں پہ پہنچا نہیں سکی، جس کی وجہ سے جو ہے میڈیسن ایکسپائر ہوگی۔ اب آگے ہے 15/10/2012 کو جو ہے پارسل وہاں پہنچایا گیا CMH کراچی میں، لیکن CMH کراچی والوں نے ریفیوز کر دیا اس کو ریسیو کرنے سے کیونکہ یہ ایکسپائر ہو چکی تھی۔ اب ڈیو ٹو نیگلیجنس، اور کس وجہ سے، کیونکہ وہاں ٹائم پہ نہیں پہنچا اور نیگلیجنس تھی آن دی پارٹ آف ڈیفینڈنٹ، جس کی وجہ سے کلیمنٹ نے کہا جی مجھے اب سفر ہوا ہے، مجھے نقصان پہنچا ہے 1,30,000 روپے دوائی کی مد میں، اور 1,30,000 روپے مجھے نقصان ہوا ہے ڈیمیجز کی مد میں، جو میری لاس ریپوٹیشن کو لاس ہوا ہے، انکنوینئنس جو مجھے فیس کرنا پڑی۔ اب یہ کیس فائل ہوا اس پلیا کے ساتھ۔ اب ڈیفینڈنٹ پیش ہوا، اس نے اپنی جو ہے ریٹن سٹیٹمنٹ جو جواب دعویٰ ہے وہ داخل کیا، آبجیکشنز ریز کیا کہ بھائی یہ میلافائڈی ہے، سپریشن ہے، یہ کلیم مینٹینیبل بھی نہیں ہے، یہ عدالت کا ٹائم ضائع ہونے کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ اٹ واز پرووائڈیڈ، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں پرووائڈ تھا کہ کسٹمر جو ہے جو بکنگ کرنے جا رہا ہے، جو کرتا ہے، وہ باؤنڈ ہے کہ وہ شپمنٹ کی ویلیو ڈکلیئر کرے کہ اس میں کتنی اماؤنٹ کی ویلیو ہے جو آپ نے پارسل بک کیا ہے۔ تو اگر انہوں نے کہا جی اگر کوئی نقصان ہوتا بھی ہے تو ڈیفینڈنٹ جو ہے جو کوریئر کمپنی ہے وہ صرف 100 روپیہ اس جو ہے کسٹمر کو ادا کرنے کی پابند ہے، دے سکتی ہے ایز اے کمپنسیشن۔ لیکن کلیمنٹ جو ہے اس نے ڈسکلوز نہیں کیا، اس نے بتایا نہیں کہ اس کے اندر میڈیسن ہے یا جو بھی ہے ڈیفینڈنٹ کو۔ اب آگے ہے جی کوریئر آف ڈیفینڈنٹ، انہوں نے یہ بھی بتایا جو کوریئر کمپنی ہے، انہوں نے پلیا لیا کہ کوریئر جو تھا ان کی کمپنی کا، اس نے
ڈیلیوری کرنے کی کوشش کی تھی، وہ گیا بھی تھا 12 تاریخ کو، لیکن چونکہ سی ایم ایچ میں کراچی میں کوئی بندہ موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں ہو سکا، اور اگلے 2 دن یعنی 13 تاریخ کو اور 14 تاریخ کو سیٹرڈے اور سنڈے تھا، چھٹی تھی، جس کی وجہ سے بھی پارسل ڈیلیور نہ کیا جا سکا۔ کلوز تھی۔ اب 15 تاریخ کو پارسل ڈیلیور کر دیا گیا ٹو دی ایکسٹینٹ آف ریمیننگ آرٹیکل، اس میں اور بھی اشیاء تھی، پارسل میں صرف دوائی نہیں تھی، اور بھی اشیاء تھی۔ اب باقی اشیاء تو سی ایم ایچ والوں نے لے لی، جبکہ جو میڈیسن تھی اس کو لینے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ ایکسپائر ہو چکی تھی، اور انہوں نے اینڈ پہ استدعا کی کہ اس کو جو دعویٰ ہے وہ ڈسمس کر دیا جائے۔ یہ موقف تھا ڈیفینڈنٹ کا۔ آگے ایویڈنس چلے، کچھ وٹنسز پیش ہوئے، کافی سارے، یہ سارا میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ سارا پڑھوں گا تو کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ جو کچھ میں نے ہائی لائٹس کیے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اب بتا رہا تھا کہ اب یہاں پہ چلتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن بیک سائڈ پر۔ اب ڈیفینڈنٹ کی طرف سے پلے لیا گیا کہ یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کی رسید کی بیک سائڈ پہ لکھی گئی ہیں، وہ کلیمنٹ کو یعنی کسٹمر کو پتہ تھی کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اٹ واز پرووائڈیڈ، اور اس میں لکھا تھا کہ یہ 100 روپیہ صرف ادا کیے جا سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ مسائل بنتا ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے ڈیفینڈنٹ کو بھی۔ اب آگے ہے نو ڈاؤٹ، بلکہ یہاں سے یہ جج صاحب کی ورڈنگ ہے۔ جج صاحب کہتے ہیں وی ہیو ٹو اگنور، ہمیں اس چیز کو نظر انداز کرنا پڑے گا کہ پارسل کے اندر کیا تھا، اور جو کلیمنٹ ہے، جو کسٹمر ہے، اس نے اس کی ویلیو ڈکلیئر نہیں کی، لیکن یہ اس بات پر فوکس کیا جانا ہے کہ اس کے یہ کیا ایسی کیا وجوہات تھی جس نے مجبور کیا کسٹمر کو کہ وہ ڈیفینڈنٹ کی جو کوریئر کمپنی ہے اس کی خدمات حاصل کرے، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ جج صاحب خود لکھتے ہیں ایڈمیٹڈلی کہ وہاں پہ ڈکلیریشن تھی ڈیفینڈنٹ کی جانب سے جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ اوور نائٹ سروس ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک دن میں ہی اگلے دن ہی پہنچ جانی چاہیے اور جاتی ہے ان کے بقول جو کوریئر کمپنی ہے۔ اب آگے جج صاحب کہتے ہیں اٹ از ناٹ، یہ انکار بھی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی جو سروسز ہوتی ہیں یہ اسپیشل قسم کی سروسز ہوتی ہیں، اور ان کے جو پرائسز ہیں کوریئر سروسز کے یہ ہائر ہوتے ہیں ایک آرڈینری پوسٹ سے کی نسبت، جن کی جو ہوتی ہے وہ اگر کوئی بکنگ کروائے، ان جیسے ڈاکخانہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 10 20 30 40 50 روپے لیتا ہے، تو انہوں نے جیسا نے خود بھی لکھا ہے کہ ڈبل فگر میں ان کی ہوتی ہے جو اماؤنٹ۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ وین سروس آف کوریئر کمپنی آر اوبٹینڈ، لیکن جب کوریئر سروس کی خدمات حاصل کی جائیں کوریئر کمپنی کی، جیسا کہ ڈیفینڈنٹ کی کوریئر کمپنی ہے اس طرح، تو پھر جو اماؤنٹ ہے وہ 100 روپیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے، 200 400 500 1000، یعنی کہ 1000 نے 100 روپے، جس طرح بھی 900 800 اس طرح کی۔ تو اب دیر فور واٹ ہیڈ پرسویڈڈ کلیمنٹ ٹو، اب کیا چیز تھی کہ جس نے جو ہے کلیمنٹ کو آمادہ کیا کہ وہ ان کی سروسز استعمال کرے اور ایک یعنی دن میں ہی ڈیلیوری کروائے۔ یہ کچھ قانون کا حوالہ دیا، اس کو نہیں پڑھتے کیونکہ کافی لمبا چوڑا ہو جائے گی ویڈیو۔ اب یہاں پہ if there was a failure on the part of defendant to provide this standard, then question of defective or faulty service shall be definitely arise irrespective of that what was inside of the parcel، یعنی کہ اگر یہ جو ہے فیلئر تھا ڈیفینڈنٹ کے پارٹ پر کہ وہ پرووائڈ نہیں کر سکا ایک سٹینڈرڈ کوالٹی کی سروس اور ڈیفیکٹو اس نے فراہم کی۔ اب یہاں پہ جیسا کہتے ہیں ہاؤ ایور دیر کین بی انسٹنسز، کچھ حالات ایسے ہو سکتے ہیں، کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو یہ پلیا لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ جو وجوہات تھیں وہ ہمارے کنٹرول سے باہر تھیں جس کی وجہ سے یہ ڈیلیوری نہیں کی جا سکی۔ اینڈ فار دیٹ ایگزامپل لائک، اب یہ ایگزامپلز جیسا ہم نے خود ہی بتایا کہ جیسا کہ وہ یہ لیا جا سکتا ہے پلیا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جو کوریئر تھا، دیر واز اے فائر ان دی آفس میں آگ لگ گئی تھی، سروس پرووائڈر کے جو کمپنی ہے کوریئر کمپنی اس کی آفس میں آگ لگی تھی، جس کی وچ ریزلٹ ان ڈسٹرکشن آف ایوری میٹیریل، جس کی وجہ سے تمام میٹیریل جو ہے وہ جل گیا تھا، سڑ گیا تھا۔ اینڈ دیر واز اے کریش آف پلین، جہاز کا جو ہے حادثہ ہو گیا تھا، جہاز تباہ ہو گیا تھا۔ تو اس طرح کی جو سولڈ ریزن ہے وہ تو لی جا سکتی ہیں، اور واقعی اگر ایسا ہوا اور وہ پروف بھی کر دیتے ہیں تو تب تو یہ مان لیا، تو تب جو ہے یہ ایک گڈ ڈیفینس ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے تو پھر جو ہے کلیمنٹ کو کوئی کاز آف ایکشن نہیں بنتا، پھر یہ
جو ہے دعویٰ فائل یا کلیمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی پٹیشن فائل کرنے کا مجاز نہیں رہتا. could not provide services of standard quality. اچھا اب آگے ہے جی کمنگ ٹو ٹرمز اینڈ کنڈیشن اویلیبل آن بیگس. اب یہ جیسا کہتے ہیں کہ اس پر آتے ہیں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن درج ہیں بیک سائڈ پہ رسید کی. نو ڈاؤٹ جیسا کہتے ہیں کوئی شک نہیں دیٹ کلیمنٹ ان کراس ایگزامینیشن اس نے کراس ایگزامینیشن میں ایڈمٹ کیا کہ وہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن جانتا تھا جو اس میں لکھی تھی. لیکن جب آرگومنٹس ہوئے تو اس میں کلیمنٹ نے بتایا کلیمنٹ کنٹینڈڈ دیٹ دی سیڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہی کیم ٹو نو وین کرسپونڈ. لیکن اس نے بتایا کہ یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کا مجھے علم اس وقت ہوا جب یہ واقعہ ہو چکا تھا, یہ ڈیلیوری فیل ہو چکی تھی, اس کے بعد میں نے جو ہے رسید کو پڑھا یا میرے علم میں آیا. تو جیسا بات کہتے ہیں ہاں یہ تو بات کامنلی ہے. observe that people hardly go through term کہ پیپل جو ہیں وہ ان کو رسید اگر مل جاتی ہے لوگوں کو تو وہ اس میں جو چھوٹی چھوٹی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے وہ عموماً نہیں پڑھتے which are printed on back of such agreement. like جیسے کہ کوریئر ہو گیا, ان کی طرف سے جو ایشو ہوتی ہیں کوریئر سروس کی کمپنی کی طرف سے جو رسیدات ایشو ہوتی ہیں, یا موبائل فون اگر پرچیز کرتے ہیں اس کی ہوتی ہیں, ٹیلی فون کافی ساری اس طرح کی جو ہوتی ہیں تو وہ نہیں پڑھتے. اب جب سب کہتے ہیں کہ جو ایکٹ ہے جو جس وجہ سے نافذ کیا گیا اس کا تو مقصد ہے کہ وہ پروٹیکشن کرے کنزیومر کی. اب آگے چلتے ہیں, یہ کچھ جیسا ہم نے فارن کنٹری جو ہے اس کا حوالہ دیا تھا یونائٹڈ نیشنز کا. اب آگے اس کے چلتے ہیں, کافی ساری لمبی جڑی ہے یہ, یہاں پہ چلتے ہیں. ان دس کیس ایون اف اٹ از ایڈمیٹڈ دیٹ کلیمنٹ, اگر یہ مان بھی لی جائے کہ جو کلیمنٹ تھا اس کو یہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا پتہ تھا ہائرنگ سروس ہائر کرنے سے پہلے بفور ایون دین, تو تب بھی اٹ ول ناٹ بی اے بیریئر, تو تب بھی یہ ایک جو ہے اس پہ بیریئر نہیں ہوگا کہ وہ اس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے. پھر یہ سیکشن 17 آف دی ایکٹ کا جو حوالہ دیا گیا اس کو بھی رن دیتے ہیں. تو جج صاحب نے ان حالات کے تحت جو ہے جو کنٹینشنز تھے کونسل ان دس ریگارڈ ان کو ریپیل کر دیا گیا. ویئر مینوفیکچرر ون سائیڈڈ کنڈیشن آف لرنڈ کونسل آر دیئر فار ریپیلڈ. یہ مخالف جو فریق تھا جو کوریئر کمپنی تھی ان کے جو ہے ان کے موقف کو جج صاحب نے درست نہیں مانا. اب یہاں پہ چلتے ہیں. لرنڈ کونسل آف ڈیفینس آلسو انہوں نے بتایا جی جو کمپنی ہے کوریئر کمپنی, انہوں نے کہا جی کہ 18/12/2012 کو صرف میڈیسن کے علاوہ تمام جو آرٹیکلز ہیں وہ ڈیلیور کر دیے گئے تھے سی ایم ایس میں. تو اگر جو کلیمنٹ ہے اس نے کہا جی کہ ہماری فالٹی سروس ہیں تو اس نے باقی چیزوں کا جو ہے کلیم کیوں نہیں کیا, اس مد میں جو ہے نا وہ ہم سے ڈیمانڈز کیوں نہیں کی. تو اب آگے جج صاحب لکھتے ہیں دس آرگیومنٹ ہیز نو فورس. یہ جو ان کا دلائل ہے جو وکیل صاحب نے فرمایا کہ باقیوں کی حد تک اس نے کیوں نہیں کلیم کیا کلیمر نے, تو یہ اس کی فورس نے یہ اس کی جو ہے کوئی اس میں اہمیت نہیں رکھتا, کیونکہ یہ کلیمنٹ کا یا کنزیومر کا رائٹ ہے کہ وہ جس مرضی رائٹ سے دستبردار ہو اور جس مرضی کو وہ حاصل کرے. اب جج صاحب کو یہ بھی نہیں پتہ چل سکا ریکارڈ, کیونکہ وہ پیش ہی نہیں کر سکے جو تھے ڈیفینڈنٹ پارٹی تھی لیپرڈ جو کوریئر کمپنی تھی جو بھی تھی, تو کہ کس شخص نے پارسل کو ڈیلیور کیا, یعنی کوریئر کون تھا. اب یہاں پہ اس کو بھی چھوڑ دیتے, کافی لمبا چوڑا ہو جائے گا. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو کوریئر کمپنی تھی اس نے اپنے ڈاکومنٹ پیش کیے, اس میں ایک فوٹو کاپی جس میں کٹنگ وغیرہ پائی گئی تھی. تو جج صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ یہ کٹنگ کس وجہ سے, اور یہ کٹنگ بھی ہے اس کھانے میں تھی جو شپمنٹ کا تھا, تو جس نے اور ڈاؤٹ کریٹ کیا. اور جج صاحب نے اینڈ پہ کہا آئی ہیو گڈ ریزنس ٹو ہولڈ اٹ فیک, میں اس کو اب میرے پاس ایک مناسب وجہ ہے کہ میں اس کو فیک قرار دوں. اس کو بھی آگے چلتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. اب فائنلی دیر از اے فیڈرل گراؤنڈ آف ڈیفینس ٹو نیگیٹ اٹس ڈیفینڈ دیٹ وائی دیٹ کوریئر واز ناٹ. اب جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے ٹھوس ثبوت ہے, ٹھوس ان کے لیے ان کے نیگیٹو جاتا ہے, کوریئر کمپنی کے نیگیٹو جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنا جو کوریئر ہے جو ایک ڈائریکٹ وٹنس ہے اس تمام کیس میں جس نے ڈیلیوری کی, وہ کیوں نہیں پیش کیا گیا. تو آگے سے جج صاحب جو ان کے تھے کوریئر کمپنی کی طرف سے یہ موقف لیا گیا, بلکہ جج صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ اس کوریئر جو ملازم ہے اس کے بارے میں. تو انہوں نے کمپنی جو تھی کوریئر کی, انہوں نے کہا جی وہ ابھی بھی ہمارا ملازم ہے.
جج صاحب نے کافی کوشچنس کیے، ریپیٹڈ کوشچن، لیکن انہوں نے کوئی لاجیکل ریزن نہیں دیا کمپنی والوں نے، اور انہوں نے بتایا کہ کافی اچھا جو ہے ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کو یہاں پہ پروڈیوس کرنے میں وٹنس کو، کیونکہ وہ کراچی میں ہے، کراچی سے یہاں پہ راولپنڈی میں لانے میں کافی ایکسپینس لگتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو پروڈیوس نہیں کیا گیا۔ جیسا اب آگے لکھتے ہیں وٹ آئی کین کمنٹ آن دس بیکاز آن ون ہینڈ ڈیفینس از ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ اٹس ریپوٹیشن، کیونکہ ایک طرف تو جو کمپنی ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اپنی ساکھوں کو محفوظ بنا رہی ہے اس کو، اور کیس کا کنٹیسٹ کر رہی ہے کیس کو، اور ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے کہ اس کو کاؤنٹر ڈیمیجز دیا جائے اور کلیم جو ہے ان کا ڈسمس کیا جائے، کیونکہ یہ ایک جھوٹا ہے اور ہمیں نقصان ہوا ہے کیونکہ ہمارا ٹائم جو ضائع ہوا ہے اور ہماری کمپنی پہ انہوں نے کیس کیا ہے، تو ہمیں ایکسپینسز بھی ادا کیے جائیں، ہمیں ڈیمیجز ادا کیے جائیں۔ اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی کہ ہم وٹنس کو پروڈیوس نہیں کر سکے کیونکہ خرچہ ہوتا تھا صرف کراچی سے یہاں لانے میں، تو یہ جج سب ایک لاجیکل بھی بات نہیں لگتی، کیونکہ اتنی بڑی کمپنی ہوگی، کراچی سے یہاں پہ اتنا بڑا خرچہ نہیں ہوتا۔ whatever has been discussed in the like the claimant، اب یہاں پہ جیسا کہتے ہیں کہ جو اوپر حالات بیان کیے گئے، کلیمنٹ نے جو دعوے دار ہے، جو کنزیومر ہے، اس نے اپنا کیس اسٹیبلش کر لیا، اٹس کلیم، ویئر ایز ڈیفینس اسٹوری، ڈیفینس سے مراد ہے اب جو ان کی کہانی تھی، جو کوریئر کمپنی کی کہانی تھی، وہ فالس پائے گی، ہیز بین فاؤنڈ فالس۔ اب کہتے ہیں جی کمنگ ٹو کوسچن آف ریلیف، اب جو داد رسی ہے اس کی طرف آتے ہیں، تو کلیمنٹ ڈیڈ ناٹ پروف دی پرائس آف میڈیسن، جو کلیمنٹ ہے دعوے دار ہے اس نے میڈیسن کی پرائس کو پروف نہیں کر سکا، اور ادروائز نو ڈاکومنٹ واز براٹ، کوئی اس نے ڈاکومنٹ بھی پیش نہیں کیا اس مد میں آن دی ریکارڈ، صرف ایک فوٹو کاپی پیش کی جس میں وہ صرف یہ درج تھا کہ یہ جو ہے وہ راکی کمپنی نے بنائی ہے، یہ جو میڈیسن ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور وہ بھی فوٹو کاپی اوریجنل بھی نہیں۔ تو چونکہ یہ ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے، اور یہ ایک سمپل ایک فوٹو کاپی ہے، تو اب سو مائی ڈیکلیریشن ریمین سیم، کہ جیسا اب لکھتے ہیں کہ اب میری جو ڈکلیریشن ہے وہ بالکل سیم رہے گی کہ وہ اپنا کیس کو ثابت کہ وہ اپنا جو ہے یہ نہیں پروف کر سکا کہ پرائس کتنی تھی اس انجیکشن کی۔ اب 31 پیرے پہ جیسا لکھتے ہیں ایڈمیٹڈلی کلیمنٹ از کسٹمر، اب یہ تو ایڈمٹ ہے کہ جو کلیمنٹ ہے وہ ڈیفینڈنٹ کا کسٹمر ہے 23 سالوں سے، اور یہ نہیں ڈینائی کیا گیا کہ اس میں جو لائف سیونگ ڈرگس تھی پارسل میں۔ سی ایم ایچ کے نا، اب جیسا آپ یہ خود لکھتے ہیں کہ سی ایم ایچ جو ہے یہ ایک آرڈینری یعنی عام کلائنٹ تصور نہیں کیا جا سکتا، دیر فور اسی وجہ سے وین ڈیو ٹو فالٹی اینڈ ڈیفیکٹو سروس، کہ اسی وجہ سے کہ اگر فالٹی اور ڈیفیکٹو سروس فراہم کی گئی ہیں سی ایم ایچ کو، یعنی سی ایم ایچ کو لیٹ پہنچی یہ پارسل، تو سی ایم ایچ نے ریفیوز کر دیا ٹو ریسیو دی ایکسپائرڈ میڈیسن، اور یہ شاکنگ تھا، ڈیمیجنگ تھا، کس کے لیے؟ کلیمنٹ کے لیے، کہ انہوں نے ریفیوز کیا، اور جس کی وجہ سے اب وہ حقدار ہے اس چیز کا 1,30,000 روپے صرف ڈیمیجز کی حد تک۔ اب اینڈ پہ جب اس نے جج صاحب نے آرڈر کیا تو انہوں نے سمپل بتا دیا کہ ان ٹرم آف سیکشن 31 آف دی ایکٹ کی سیکشن 31 کے تحت میں آرڈر کرتا ہوں کہ جو ڈیفینڈنٹ ہیں، جو کوریئر کمپنی ہے، وہ 1,30,000 روپے ڈیمیجز کی مد میں ادا کرے کلیمنٹ کو، جس نے کیس فائل کیا 30 دنوں کے اندر بس۔ باقی تو اس نے دوسرا جو کلیم ہے کیونکہ میڈیسن کی پرائس کو پروف نہیں کر سکا اور صرف فوٹو کاپی تھی۔ اب اینڈ پہ آپ کو یہ صرف بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کوئی چیز پرچیز کریں، سروسز ہائر کریں، تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو بے شک بائک سائڈ پہ لکھی ہوں، فرنٹ پہ لکھی ہوں، تمام پڑھ لیں۔ اگر کوئی جو پریشیس آئٹم آپ ڈیلیور کروانے جا رہے ہیں تو اس کو وہ بھی بتا دیں تاکہ آپ کو اس کی اماؤنٹ بھی ملے۔ اب اس کیس میں جج صاحب نے میڈیسن کا نہیں اس کو جو ہے وہ دیا، اور جب بھی آپ کوئی چیز بکنگ کروائیں آپ کے پاس اس کو سارا پروف ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ کو کوئی کیس کریں تو آپ کو اس کی بھی اماؤنٹ ملے اور آپ کو ڈیمیجز بھی ملے اگر کوئی سفر ہوتا ہے آپ کو اور آپ کو کوئی نقصان بھی ہوتا ہے، اور آپ پروف بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ تو